السلام علیکم ناظرین، جان باز ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بونی پارکر جس نے یو ایس اے جیسی سرکار کو لوہے کے چنے چبوائے، وہ اپنے گینگ کے ساتھ واردات کر کے غائب ہو جاتی اور امریکی پولیس دیکھتی رہ جاتی۔ اس بدنام ڈاکو ملکہ اور صفا قاتلہ کو بہت خون سے بہت محبت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا امریکہ ایک ہاتھ میں سینڈوچ اور دوسرے ہاتھ میں بندوق تھام کر درندگی کا مظاہرہ کرنے والی بونی پارکر کے نام سے لرزنے لگا۔ پھر ایک دن اسے قانون کے رکھوالوں نے جنگل میں گھیر لیا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جان باز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے۔ ویٹریس اپنی دھن میں مگن چلی آ رہی تھی اور ہوٹل میں داخل ہونے والا خوبصورت جوان اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ دونوں بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرائے، لڑکھڑائے اور سنبھلے۔ توقع کے ان مطابق ویٹریس نے معذرت کی، حالانکہ اس تاریخی تصادم کی ذمہ داری دونوں پر برابر عائد ہوتی تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم سامنے سے آ رہی ہو، نوجوان بولا، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ بات شروع ہی اب ہوئی تھی۔ 21 سالہ کلائڈ اوبیرو اور 19 سالہ بونی پارکر کی یہ پہلی ملاقات آخری نہیں تھی۔ بات اس سے آگے بڑھی اور یوں بڑھی کہ دنیا باتیں کرنے لگی۔ 1911 عیسوی میں پیدا ہونے والی بونی پارکر کا والد اینٹیں بنانے کا کام کرتا تھا۔ بیٹی کے پیدائش کے 4 سال بعد وہ چل بسا اور ماں نے چھوٹے موٹے کاموں کے عوض ملنے والی رقم سے گھر چلانا شروع کر دیا۔ 16 سال کی عمر میں بونی نے اپنے بچپن کے دوست رائے تھولٹن سے بیاہ رچایا، جسے جلد ہی کسی نے قتل کر دیا، اور کم عمر بیوہ کو ایک ہوٹل میں ویٹرس بننے پر مجبور ہونا پڑا۔ کچھ عرصہ بعد اس ہوٹل میں اس کی ملاقات کلائڈ اوبیرو سے ہوئی۔ ان دونوں کا آپس میں ٹکرا جانا پرامن شہریوں کے لیے موت کا پیغام بن گیا، کیونکہ بونی کو پہلی نظر میں بھا جانے والا کلائڈ ایک عادی مجرم تھا اور جیل میں آنا جانا اس کے لیے ایک مشغلے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ بونی جلد ہی اپنے محبوب کے راستے پر چل پڑی اور اس سے بھی آگے نکل گئی۔ وہ کلائڈ کی داشتہ بھی تھی اور مشیر بھی۔ بہت سے معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، پولیس اہلکاروں کی جان لی اور ڈاکے ڈالے۔ بونی سے ملاقات کے بعد جلد ہی کلائڈ بیرو چوری کے جرم میں سزا پا کر جیل چلا گیا۔ بونی نے کس طرح اندر اسلحہ پہنچایا اور وہ 2 ساتھیوں سمیت بھاگ نکلا، پھر ڈاکے کے ایک واردات کے دوران گرفتار ہوا۔ 14 سال قید بامشقت کی سزا پا کر جیل گیا۔ ٹیکساس کی گورنر نے قیدیوں کے عام معافی کا اعلان کیا تو فروری 1932 عیسوی میں یہ درندہ بھی رہا ہو گیا۔ اس نے جیل میں مشقت سے بچنے کے لیے اپنے ایک ساتھی سے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں کٹوا لی تھی اور اب وہ واپس جیل نہیں جانا چاہتا تھا۔ بونی نے اپنی ماں سے کہا کہ میں ایک جنرل اسٹور پر کام کرنے لگی ہوں اور رہائی پانے والے اپنے محبوب سے مل کر ڈاکہ زنی اور قتل و غارت میں مصروف ہو گئی۔ دونوں نے ایک جولیئر کو محض $40 کے لیے قتل کر دیا اور اوکلاہوما کی ایک قصبے کے شیرف اور ڈپٹی شیرف کو اپنا تعاقب کرنے پر مار ڈالا۔ دونوں پریمی اور ان کے ساتھی بیرو گینگ کی صورت میں سامنے آئے، جو کئی ریاستوں کی پولیس اور عام شہریوں کے لیے خوف کی علامت بن گیا۔ بونی اور اس کے ساتھیوں نے مشیگن، میسوری اور کنساس میں بھی کئی لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگے۔ انہیں دہشت گردی کا مذموم فعل بہت لطف دینے لگا تھا۔ ڈاکے کی واردات کے دوران عام لوگ فوراً اپنی جیبیں خالی کر دیتے، لیکن یہ قاتل گروہ محض اپنی اذیت پسندی کے باعث انہیں ہلاک کر دیتا۔ بونی نے ایک ہاتھ سے پکڑا سینڈوچ جو کھاتی رہی اور دوسرے ہاتھ سے لوگوں کی جانیں لیتی رہی۔ کسی دم توڑ رہے معصوم انسان کی چھاتی پر کھڑے ہو کر کہکے لگانا اسے بہت اچھا لگتا تھا، اور غیر انسانی رویے میں کلائڈ بھی پوری طرح اس کا ساتھ دیتا تھا۔ انہوں نے چھوٹے قصبوں، ہوٹلوں، ریلوے اسٹیشن، بینکوں اور پیٹرول پمپوں کے علاوہ دولت مند افراد کو اپنا ہدف بنایا اور ڈاکہ زنی کی انتہا کر دی۔ پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوتی رہی اور گرفتار ساتھیوں کی رہائی کے کامیاب منصوبے بھی ہوتے رہے۔ بونی ایک بار پولیس مقابلے میں شدید زخمی بھی ہوئی، لیکن معجزانہ طور پر زندہ بچ گئی۔ 1933 عیسوی کے اوائل میں بونی اور کلائڈ کے گروہ کا زوال شروع ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ متحرک رہے۔ اخبارات نے اس قاتل اور ڈاکو جوڑے کے بارے میں ایسے لرزہ خیز حقائق شائع کیے کہ پورا امریکہ خوف زدہ ہو گیا۔ بونی اور اس کے ساتھیوں نے 20 وارداتوں کے دوران 2 درجن کے قریب معصوم شہریوں اور سرکاری اہلکاروں کو ہلاک کرنے کے علاوہ کاریں چھینی، ڈالر سمیٹے اور دوسروں کی جائیدادوں کو غیر قانونی طور پر استعمال کیا۔ سن 23 مئی 1934 کو یہ ڈاکو ملکہ اور بے رحم عورت اپنے محبوب کلائڈ بیرو کے ساتھ ٹیکساس کی پولیس کے ہتھے چڑھے اور ایک جنگل میں دونوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔